اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت انسان کون ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو یہ بنایا ہے ساتھی۔ تو اللہ نے انسان کی بہترین ساخت، یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے بھی انسان، عقل کے لحاظ سے بھی انسان، سمجھ کے لحاظ سے بھی انسان، اور معاملات کو سلجھانے کے لحاظ سے بھی انسان کیا ہے؟ سب سے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے اور کسی جانور کو ایسا نہیں بنایا ہے۔ اب اگر انسان اس ساری چیز کو اس ساری اپنی صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے وہ انہی کاموں میں لگانا شروع کر دے جس میں اندر حیوان لگاتا ہے، یعنی حیوان کس میں لگاتا ہے؟ اپنی لذت حاصل کرنے میں، اپنے بال بچوں کو پالنے میں، اپنی دنیاوی زندگی بسر کرنے میں، تو اس میں اور انسان میں کیا فرق ہے سارے؟ کیا فرق ہے؟ بلکہ انسان اس سے برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو اللہ نے اتنی ہی عقل اور سمجھ دی ہے، لیکن تمہیں تو اللہ نے خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ ولقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کیا ہے؟ تکریم کی ہے انسان، اور سمندر کے اندر بحر میں ہم نے ان کے لیے راستے بنائے۔ جو خشکی کا جانور ہے اس سمندر کو پار نہیں کر سکتا، شیر پار کر لے گا؟ کتنا بڑا طاقت، کتنی بڑی طاقت شیر کے پاس ہے؟ کوئی جانور ہے جو سمندر کو پار کر لے، کراچی سے بیٹھے اور آ کر کے یمن کے بارڈر پر اترے؟ کوئی کر سکتا؟ جی کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن انسان وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاک روزی عطا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سے جتنے ہم نے لوگوں کو، جانوں کو پیدا کیا ہے ان میں کیا ہے؟ ان پر فضیلت بخشی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فضیلت کس پر بخشی ہے؟ فرشتوں کو بخشی ہے، فرشتوں پر بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ہے؟ فرشتوں پر جو فضیلت ہے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بڑی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایمان جو انسان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، وہ تمام مخلوق میں سب سے اچھے ہیں، تمام مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو انسان، یہ حضرت انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، یہ معمولی فضیلت ہے ساتھیوں، معمولی فضیلت ہے کہ فرشتے جو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، کتنے بزرگ ہیں۔ ایک آدمی اللہ کی قسم جا رہا ہے جو نہایت ہی نیک اور صالح ہے، آپ اس کے مقابلے میں عمل کے اندر بہت کم ہیں، وہ آپ سے سلام کر لے تو آپ کتنی خوشی اور کتنا فخر محسوس کریں گے۔ چھوڑ دیجئے شیخ ماجد صاحب یہاں پر نہیں ہیں، اگر آپ میں سے کسی سے آ کر کہہ دے کہ شیخ ماجد صاحب نے ٹیلی فون کیا اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں تو کتنی خوشی ہوگی آپ کو؟ ہوگی خوشی نا؟ چاہے جائے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اصل جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کو سجدہ کون کر رہا ہے؟ جی بلکہ سچ مچ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساری چیزوں کو کس کے لیے؟ اسی حضرت انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے عرش بری وہاں کے پاس ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ویؤمنون بہ. وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور جو لوگ روئے زمین پر ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں آپ کے لیے. آپ لیکن کب؟ جب آپ کے اندر ایمان اور عمل صالح ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دے، ان انسانوں کو معاف کر دے جو استغفار کرتے ہیں، توبہ کیا جن لوگوں نے اور تیرا راستہ اختیار کیا. کس کا؟ اللہ کا. ایمان کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. تو اتنا اونچا مقام ہے، لیکن یہی انسان اگر ایمان نہیں لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گدھے بلکہ سور سے بھی بدتر انسان، بدتر جانور. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کیا وہ شخص جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے، اس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیا آپ اس کے لیے طرف سے دفاع کرنے والے بن جائیں گے؟ نہیں. وہ کون سا ہے؟ ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عقل رکھتے ہیں، یہ سمجھ رکھتے ہیں؟ ان هم الا كالانعام. یہ کون ہے؟ انعام چوپایوں کے طریقے سے ہے، بلکہ چوپایوں سے بھی برے ہیں ساتھیوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، ایمان کی یہ اہمیت ہے. لہذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. اختصار کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ایمان کیا ہے. ایمان کا معنی ہے کسی چیز کو دل سے ماننا اور اس کی تصدیق کرنا. کسی چیز کو دل سے مان لینا اور اس کی تصدیق کرنا. مثال کے طور پر آپ یہاں پر موجود ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آپ کو کوئی خبر دے رہا ہے. آپ اگر اس کی بات کو دل سے مان لیتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں تو گویا آپ اس کی بات پر ایمان لے آئے. اس کی بات پر آپ ایمان. اگر شبہ آپ کو ہے یا اس کی منہ دیکھے کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کا ایمان نہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو لے کر کے گئے اور کہاں ڈال دیا؟ ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور آ کر کے باپ کے سامنے روتے ہوئے آئے اور کیا کہا کہ ان کو کیا کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا. اور کہا بھی وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اگر کہ ہم سچ بول رہے ہیں لیکن آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے. ایمان ہی. تو کسی چیز کی تصدیق کرنا اور اس کو مان لینا، یہی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن جب ہم شریعت کی اصطلاح میں بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کو دل سے مانا جائے، اس پر یقین کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت ہے، جنت بنی ہوئی ہے، تیار ہے. ہم نے جنت کو دیکھا ہے ساتھیوں؟ جی، جنت کو کسی ہم سے دیکھنے والے نے بتایا ہے؟ رسول کی بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. ہم جنت کو مانیں، اس پر یقین کریں اور جنت میں کیسے پہنچا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کریں. یہی ایمان ہے. یہ چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے ظالموں، اپنے مخالفین اور اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے دوزخ کو؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. لہذا ہمیں یقین کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں یقین ہے
رسول پر ایمان صحیح نہیں ہے. یہ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان ساتھیوں 3 چیز کا نام ہے. دل سے کسی چیز کو یقین کرنا، زبان سے ماننا، اور ہاتھ اور پیر سے اس کے مطابق کیا ہے عمل کرنا. یہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نماز فرض کی ہے. یاد کریں گے. یہی میں ذرا بتانے کے لیے، اگر ہم 4 وقت کی پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان یقین نہیں. ہم میں سے کوئی آدمی اگر اس کو یہ ہو جائے کہ تمہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے اور 800 ریال ہے نا، اگر تم نے 7 گھنٹے 6 گھنٹے کیا تو وہ 800 بھی خطرے میں ہے، 700 بھی 600 بھی خطرے میں ہے. تو ہم میں سے کوئی آدمی کوتاہی کرے گا؟ جی کیوں؟ ہمارا یقین ہو گیا، ہمارا اس پر یقین ہے. لہذا ہم 8 گھنٹے سے کم کرنا نہیں چاہیں گے. اگر یہی یقین ہمارا جو اس پیسے کے اوپر ہے، اس سے اس کفیل کے اوپر ہے، یہی یقین ہمارا رسول پر ہو جائے تو چھوٹے گا نہیں. یہ ساتھیوں ایمان کی حقیقت ہم ہمارے دل تک نہیں پہنچی. ذرا سوچنے کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ دل سے یقین کرنے کا، ماننے کا، زبان سے اقرار کرنے کا، اور ہاتھ اور پیر سے اس کے مطابق عمل کرنے کا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو معاملہ کیا ہے؟ خطرے میں ہے. اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی 72 سے زائد شاخیں ہیں. کتنی؟ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. سب سے اونچے درجے کی شاخ کیا ہے ساتھیوں؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ دل کا معاملہ ہے، زبان کا. جی دل کہا کہ زبان کا. یعنی اگر کوئی آدمی دل میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، زبان سے نہ کہے تو مومن مانا جائے گا وہ؟ جی تو یہ زبان کی عبادت ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ توحید کو ماننا، شرک کی قباحت کو تسلیم کرنا، یہ دل کی اصل چیز ہے. اور زبان سے کہنا اور ہاتھ پیر سے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ زبان اور جسم کی عبادت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے ہلکے درجے کی شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. یہ بھی ایمان ہے. ذرا دیکھیں یہ ایمان. سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے ہلکے درجے کی شاخ کیا ہے؟ میں کہا ذرا غور کریں گے. ہم نے کہا کہ ایمان اہل سنت و جماعت 3 چیزوں کا نام ہے. کس کا؟ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور جسم سے عمل کرنا ہے نا. یہ ہے 3 چیز کا. تو آپ نے فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے ادنا درجے کی شاخ کیا ہے؟ 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. کس کا؟ زبان کی اور جسم کی. ایک اور چیز باقی ہے، دل کی. وہ بھی آپ نے اس حدیث بیان فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ. حیا کس چیز کا نام اصل تھا؟ حیا کہاں ہوتی ہے اصل؟ حیا دل میں ہوتی ہے. اس کا اثر کیا ہے جسم پر ظاہر؟ اس لیے کہ اگر آپ کے جس دل میں حیا ہے تو آپ کی نظر، اسی لیے کسی سے آپ کو شرمانا ہوتا ہے تو آپ کی نظر، لیکن پہلے کیا ہے؟ شرمندگی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. تو اصل حیا کہاں ہوتی ہے ساتھیوں؟ تو گویا اس حدیث کے اندر ایمان کی 3 چیزوں کا بیان کر دیا گیا
زبان سے اقرار کرنے کا بھی نام ہے اور اپنے جسم سے اس کے مطابق عمل کرنے کا بھی نام ہے۔ لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کرنا ہے اور حیا کرنا یہ دل سے ماننا ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا کیا ہے؟ ساتھیو یہ ایمان ہے۔ اب اس ایمان کی حقیقت کیا ہے اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ دیکھیے ایمان کی حقیقت یہ ہے ساتھیو کہ انسان کوئی بھی انسان ہے، ایمان کی جو آپ نے 73 یا اس سے زیادہ شاخیں بیان کی ہیں ان تمام شاخوں کو انسان دل اور کامل یقین سے مانے اور زبان سے اس کو قبول بھی کرے اور اپنے جسم سے اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر یہ تینوں چیزیں پائی گئیں تو گویا انسان حقیقت ایمان تک پہنچ گیا ہے، ورنہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچا ہے۔ اگر دل سے مانتا ہے لیکن عمل میں کوتاہی، دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے قبول کرنے تیار نہیں ہوتا۔ اگر انسان زبان سے کہتا ہاں بھائی روزہ رکھنا بہت ضروری چیز ہے اور دل سے مانتا بھی ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب حقیقی ایمان اس کے دل میں نہیں۔ حقیقی ایمان ایسے ہر چیز کے اوپر آپ قیاس کر لیجئے۔ ایک انسان یہ مانتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن جاتا رہتا اور راستے میں تھوکتا جا رہا ہے۔ ناک صاف کیا اور وہی راستے میں ہوتا نہ بند ہو گیا، کیلا کھایا اور وہیں پر، پان کھایا اور وہیں پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت تک ابھی وہ نہیں پہنچا۔ یہ سوچے گا، غور کریں تو ایمان کی حقیقت یہ ہے ساتھیوں کہ ایمان کی جتنی شاخیں ہیں ان تمام کو انسان اولاً دل سے مانے اور زبان سے اس کو قبول بھی کرے کہ ہاں بھائی ہم مانتے ہیں اس کو، اور پھر اپنے جسم سے اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ یہ تو مانتا ہے کہ ہاں بھائی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ تو مانتا ہے کہ ہاں ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن جی نہیں آیا جاتا۔ حالانکہ کوئی کام نہیں رہتا زیادہ، کوئی بڑی رکاوٹ نہیں رہا کرتی ہے، صرف یہ ہے کہ کسی دوست سے ملاقات کرنی ہے کیا، اور اگر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اوور ٹائم مل جائے 2 سارے بھول